ایک روایت پڑھتا ہوں ذرا غور کرنا. نام ہے ان کا عبد الرحمان فروخ. بھائی صاحب پیچھے والے بیٹھے ہو تو مہربانی ہو جائے گی آپ کی, بڑی مہربانی ہو جائے گی, بہت زیادہ. آگے آ جائیے, تھوڑا آگے بڑھ جائیے. بیچ میں جگہ خالی ہے, تھوڑا سا آگے آ جائیں. آ جائیے, آگے آ جائیے, جلدی آ جائیے. ماشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم بھی رکھیں گے اور اسی حساب سے چھت کے اوپر وہ چلے جائیں. میری موجودہ گزارش ہے کہ یہ قیمتی لمحے ہیں اور بڑے اہم معاملات حضرت نے اس وقت آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سارے اس سے فیضیاب ہو جائیں. بالکل ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. یہ جگہ بیچ میں بڑی خالی ہے, بالکل یہ پیچھے یہ بزرگ حضرات سارے آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس سے بہتر کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تاکہ آپ جب حضرت بولے کوشش کریں کوئی انسان کھڑا نہ ہو, جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھے اور اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیں. بولے ذرا سبحان اللہ. بات یاد ہے جو میں نے کہی ہے, کیا کہی تھی ذرا کوئی بتائے گا؟ جو پیسہ, چلیے مت بتائیے آپ زیادہ شرما رہے ہیں. جو پیسہ دین پہ خرچ کر دیں وہ بڑا بہتر ہے, اس کی بہاریں آپ قبر میں بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ حشر میں بھی دیکھیں گے. اور میں ایک روایت پہنے لگا ہوں, شاید آپ مجھے بڑی دعائیں دیں, ویسے تو ابھی بھی دیں گے نا, کہ سننے کے بعد ہی دیں گے. اور بولیں ایک بار سبحان اللہ. عبد الرحمان فروخ, ان کا مکان مدینہ المنورہ میں تھا. ان کی بیوی حاملہ تھی. اردو تو آپ سمجھ رہے ہیں بول سے, بیوی حاملہ تھی. ایک دن اپنی بیوی سے بولے, اے میری شریک حیات, میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں, ٹائم لگ جائے گا, لیکن یہ تمہارے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی ہے اس کا خیال رکھنا. اور یہ میرے پاس 30,000 روپے, انہیں اپنے پاس رکھ لو, اگر کہیں کار خیر میں ضرورت آئی تو خرچ کر دینا, ورنہ میں آ کے تم سے لے لوں گا. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں میں کام سے چلا گیا, زمانہ بدلا, وقت گزرتا رہا, کام پہ کام نکلتا رہا, مہینوں گزرے, سال گزر گئے. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں مجھے 22 سال ہو گئے, میں اپنے گھر پلٹ کے نہیں آیا. بڑی غور سے سنیے گا. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں میں پلٹا ہوں 22 سال کے بعد تقریباً. جب میں نے مدینے میں قدم رکھا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں روزہ رسول پہ حاضری دے لوں, اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو صلاۃ و سلام پیش کر لوں. عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آقا کے گنبد خضرا کو دیکھنا چاہے. کہتے ہیں میں نے مدینے میں قدم رکھا, میں نے چاہا کہ روزہ رسول پہ حاضری دے لوں. آپ پہنچے, کہتے میں نے صلاۃ و سلام پیش کیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک لمبا عرصہ جو گزرا تھا میں نے اپنے حضور کے روزے کو کافی ٹائم سے نہیں دیکھا. میرے عزیز, عاشق تو ہوتا ہے نا, اس کے دل میں تڑپ الگ ہی ہوتی ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد تینوں ملت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں منظر کشی کی ہے. آپ سنیں, عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں میں آقا کے روزے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہا تھا, اچانک میرے کانوں میں آواز آئی, کوئی حدیث پڑھا رہا ہے, کوئی قرآن پڑھا رہا ہے. میں نے معلوم کیا یہ آواز کس کی آ رہی ہے. اللہ اکبر. تو کسی نے بتایا کہ مسجد نبوی کے اندر شیخ ربیعہ جو کہ محدث مدینہ ہیں وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں, ان کا روزانہ درس ہوتا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کا رخ کیا, میں مسجد نبوی میں آیا, کہتے میں دیکھ کر تنگ رہ گیا. ایک 21-20 سال کا جوان ہے جس کے سر پہ امامہ ہے. اللہ اکبر.
مسجد नबवी के अंदर हदीस पढ़ा रहा है और 70-80 साल के लोग उसके दर्स को सुन रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। कहते अब्दुल रहमान फरूक मैं उनके दर्स में बैठ गया। उनका अंदाज ये था जहां हुजूर मुस्कुराए हैं वो मुहद्दिसे मदीना मुस्कुरा दो। जहां हुजूर ने अपना दस्ते करम उठाया वो अपना दस्ते करम उठाते। जहां हुजूर रोए हैं वहां उनकी आंखों में आंसू होते। कहते अब्दुल रहमान फरूक वो मुहद्दिसे मदीना 70-80 साल के लोग उनके दर्स में रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। मैं भी बैठ गया, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कहते उनका दर्स खत्म हो गया, लोग उनसे मुसाफा करने लगे, लोग उनसे मुलाकात करने लगे। कोई उनके हाथों को चूमता, आलिम की तो कद्र होनी चाहिए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कोई उनके हाथों को चूमता, आप तंग रह जाएंगे सुन के। उनके हाथों को बोसा दिया, कुछ ने उनके जुब्बे को चूमा। कहते लोग बड़ा एहतराम कर रहे थे। उम्र क्या है, 30-21 साल का जवान, अल्लाहु अकबर, नाम है शेख रबिया मुहद्दिसे मदीना। अब्दुल रहमान फरूक कहते हैं भीड़ ज्यादा थी, मैंने सोचा बाद में मुलाकात कर लूंगा। अल्लाह करे ये जुमले आप समझ जाएं। अब्दुल रहमान फरूक कहते हैं मैंने मस्जिद नबवी में कहा या अल्लाह कितना खुश नसीब होगा वो बाप जिसका ये बेटा है, कितना खुश नसीब होगी वो माँ जिसने इसको जन्म दिया है, कितना खुश नसीब होगा वो कबीला, वो खानदान जहां ये मुहद्दिसे मदीना पैदा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कितना खुश नसीब होगा वो घराना जिन घर में ये हुफ्फाज पैदा हुए हैं, कितना खुश नसीब होगा वो घराना जिन घराने में ये उलमा पैदा हुए हैं। कहते अब्दुल रहमान फरूक मैंने कहा बड़ा खुश नसीब होगा वो बाप, बड़ी खुश नसीब होगी वो माँ जिसने ऐसा बेटा जन्म दिया। कहते मैंने सोचा मैं बाद में मुलाकात करता हूँ। मैं अपने घर गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, मुलाकात हुई। बीवी ने कहा मैं खाना लगाती हूँ, आप बैठ जाएं। मैं खाना खाने बैठा, खाने के दरमियान मैंने अपनी बीवी से 2 सवाल किए। पहला सवाल ये था मेरी जो मोहब्बत की निशानी तुम्हारे पेट में पड़ रही थी वो मेरी निशानी कहाँ है, और जो मैं तुम्हें 30,000 रुपए दे के गया था वो पैसे कहाँ है। बीवी ने जवाब दिया आप जरा बैठे आराम से खाना खा ले, मैं आपको 1-1 रुपए का हिसाब देती हूँ। कहते मैं खाना खा रहा था, अचानक मेरे कानों में आवाज आई किसी के नारे लग रहे हैं, किसी के नारे लग रहे हैं और आवाज आ रही है मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया जिंदाबाद, मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया जिंदाबाद। कहते जब कानों में आवाज आई मैंने खाने को छोड़ा, मैं घर के दरवाजे पे गया, मैंने देखा वही जवान, वही मुहद्दिसे मदीना। चेहरा देखो तो देखते रह जाओ, हमारा देखो तो देखते रह जाओ। आंखों में इश्क मुस्तफा, लबों पे इश्क मुस्तफा, बातों में इश्क मुस्तफा, गुफ्तार में इश्क मुस्तफा, रफ्तार में इश्क मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। कहते मैंने देखा वही जवान मुहद्दिसे मदीना, लोग उनके नाम के नारे लगा रहे और वो आ रहे हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीका हया जरा देखो तो सही ये जो जवान आ रहा ना ये मुहद्दिसे मदीना। फरमाते हैं जरा इसको सही करना, मुहद्दिसे मदीना सुभान अल्लाह बोले जरा एक बार मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, बस ऐसे लपेट दे कोई मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह कह दे और कहें या रसूल अल्लाह। आप गुम हो गए, आप गुम मत होइए, सुभान अल्लाह बोले। वो कहते मुहद्दिसे मदीना कहते शेख अब्दुल रहमान फरूक मैंने अपनी बीवी को बुलाया, मैंने कहा देखो तो सही ये जो जवान है ना जवान, इसने आज एक ही दिन में एक ही गुफ्तगू में मेरे दिल पे हुकूमत कर ली है। मैंने इससे हदीस सुनी है, मैंने मस्जिद नबवी में इससे हुजूर के अक़वाल को सुना है, हुजूर के अफ़आल को सुना है, और ये बंदा वो है एक ही दिन पे इसने मेरा दिल को फतह कर लिया है। अल्लाहु अकबर। जब बीवी ने देखा ना तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे आप क्यों रोती हो। उन्होंने जवाब ना दिया। शेख अब्दुल रहमान फरूक कहते हैं वो मुहद्दिसे मदीना जवान गलियों में घूमते हुए वो मेरे दरवाजे पर मेरे
میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. میں حیرت میں پڑ گیا. مجھ سے مصافحہ کیا. میں نے ہاتھوں کو چومنا چاہا, انہوں نے منع کر دیا. اندر گھر میں چلے گئے, میری بیوی کے ہاتھوں کو چوما. میں نے کہا ارے بیوی, ذرا جملوں کو سنبھالیے گا, ارے بیوی ماجرا کیا ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا, تم پوچھ رہے تھے نا محبت کی نشانی کہاں ہے, تو سن لو, یہ محبت کی نشانی تمہارا بیٹا شیخ ربیہ ہے, تمہارا بیٹا شیخ ربیہ ہے. اور تم پوچھ رہے تھے نا 30,000 روپے کہاں ہیں, تو میں نے 30,000 روپے اس کی تعلیم پہ خرچ کیے ہیں. میں نے 30,000 روپے میں اس کو محدث بنا دیا, اس کو مفسر بنا دیا, اس کو متکلم بنا دیا. تم پوچھ رہے تھے نا 30,000 روپے کہاں ہے, میں نے اس کو حضور کا سچا وفادار بنا. محبت سے بول دیں, بول دیں. کہتے ہیں عبدالرحمن فرمود سے بیوی نے کہا یار وہ لمحے محسوس کرے, تقریر نہیں محسوس کرے. کیا وقت ہوگا وہ جب ایک باپ نے سنا ہوگا, حضرت ایک باپ نے سنا ہوگا میرا بیٹا محدث مدینہ ہے, میرا بیٹا آقا کا سچا وفادار ہے. کیا دل پہ گزری؟ عبدالرحمن فرمود کہتے ہیں میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا اللہ بڑا شکر ہے, میرا پیسہ اگر کبھی خرچ ہوا ہے تو کار خیر میں ہوا, کار خیر میں ہوا ہے. لہذا اور میں کہنا چاہتا ہوں بڑا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جس کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنائے, جس کا بیٹا اللہ اکبر آپ کے درمیان میں گفتگو کرے, آپ کو بتائے کہ اللہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. آج کی تقریر انشاءاللہ امید ہے ضائع نہیں ہوگی. آپ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھیے عالم بنائیں, دین کی طرف لائیں. حقیقت کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. جنہوں نے یہ بتایا ہے نا آپ کو, آپ کے دل و دماغ میں یہ ڈالا ہے اپنے بچوں کو انجینئر بنا لو, اپنے بچوں کو وکیل بنا لو, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لو, اس میں کامیابی ہے. عالم بناؤ گے مسجد میں امامتی کرے گا, عالم بناؤ گے کسی مدرسے میں ہی پڑھائے گا, چند ہزار کی تنخواہ ہوگی. ہمارے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں سے یہ بات بٹھا دی گئی ہے, ہم نے عالم بنانا چھوڑ دیا. چند ایک عالم ہمیں نظر آتے ہیں. میرے عزیز میں آپ سے منع نہیں کر رہا, آپ عالم بھی بنا, آپ ڈاکٹر بھی بنائیے, آپ انجینئر بھی بنائیے, آپ وکیل بھی بنائیے, لیکن میں پڑھانے بہت کہنا چاہتا ہوں عالم ڈاکٹر بنانے سے پہلے انہیں دین رسول سکھائیے, انہیں انجینئر بنانے سے پہلے آقا کی سنتیں بتائیے, انہیں وکیل بنانے سے پہلے انہیں دین کے سینے سے لگائیے. اللہ کی قسم حالات بدلتے رہتے ہیں, زمانہ بدلتا رہتا ہے. اگر ڈاکٹر بیٹا عالم ہوگا, وکیل بیٹا عالم ہوگا, انجینئر بیٹا عالم ہوگا, وقت بدلیں گے لیکن عقیدہ اس کا وہی ہوگا جو عقیدہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے. تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری جشن عالم سے چھوٹا. وہ عقیدے کا سودا نہیں کرے گا. بچہ جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ بولیں. اب یہ گفتگو میں کام کیے جو یہ آخر میں چلے گی, سنیے گا. بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے, اگر وہ دین پڑھا ہوا نہیں, جو علماء بیٹھے وہاں ہر عقیدے کا بندہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے یونیورسٹی سے واپس آیا دہلی سے, آ کے کہنے لگا فاتحہ جائز نہیں, سلام جائز نہیں, یہ جائز نہیں, وہ جائز نہیں. اپنے بچوں کو پہلے دین و سنیت میں مضبوط کر دیں. آپ جو چاہیں بنائیں, میں مبارکبادی دیتا ہوں. آپ کا بچہ کہیں بھی رہے لیکن اسی عقیدے پر رہے گا جس عقیدے پر صدر افاظت ہو, جس
عقیدے پر مفتی اعظم ہند تھے, جس عقیدے پر تاج الشریعہ تھے, وہ یہ نہیں کہے گا اللہ اکبر کہ اللہ ہی مختار ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, بلکہ وہ تاج الشریعہ کی زبانی یوں کہے گا جہاں بانی عطا کر دے, بڑی جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا جسے جو چاہے. چلیے شعر آ گیا تو پڑھی دیتا ہوں. جہاں میں ان کی چلتی ہے, یہ بریلی والوں کا عقیدہ, سبحان اللہ نہیں بولے گا, یہ بریلی والوں کا حضرت, یہ نہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی تھی, جہاں میں ان کی چلتی تھی, یہ نہیں. تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, ارے زمین کو آسمان کر دے, سوریا کو فرا دم میں کیا سے کیا کر دے. یہ تو اللہ کا فضل ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بھگوان والوں کا. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. اور میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, اپنے بچوں کو جو چاہیں بنائیں, لیکن پہلے آپ عالم دین بنائیں. ان کے بیٹے مولانا اقبال مدنی کے ساتھ کے راستے میں وہ جو لے کر کے آیا وہ سفر میں, ان سے میں نے پوچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں, یہ والی پڑھائی ماسٹر وغیرہ کچھ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں وہ آن لائن کلاس دین رسول اور درس نظامی کی بھی دے. جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور ماشاءاللہ ایک دن میں اندازہ ہوا ان کی فکر بڑی اونچی ہے. جہاں بچہ ماسٹر, وکیل, انجینئر, ڈاکٹر جو بھی بنے گا, مجھے امید ہے وہ سب سے پہلے اہل سنت کا سپاہی بنے گا. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں, دین کی طرف لائیں. اور یہ مدرسہ جہاں حفاظ کی دستار بندی ہوتی ہے, انشاءاللہ آپ دیکھ لینا, بڑی میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں, ایک دن آئے گا یہاں سے علماء فارغ ہو. پیچھے والے بالکل بھی نہیں بول رہے, گم ہو گئے, اور بولے میرا سبحان اللہ. ایک بات کرنے لگا ہوں, جو حفاظ بیٹھے ہیں, غور کرنا ہے آپ کو. وہ دماغ میں حضرت یہ بات جو ہے, اگر وکیل بنا دوں گا, میرا بیٹا گاڑیاں خریدے گا, پیسہ آئے گا, مال آئے گا, دولت. اگر اپنے بیٹے کو میں عالم بنانے کے بجائے اگر ڈاکٹر بنا دوں تو دولت کے انبار لگا دے گا. اگر عالم بنانے کے بجائے اپنے بیٹے کو میں انجینئر بنا دوں تو مجھے بڑا سا مکان بنا کے دے گا. توجہ چاہوں گا, اور ان جملوں کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا. اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ وہی بیٹا کامیاب ہے جو بیٹا مکان دے, انجینئر کامیاب ہے کہ انجینئر آپ کو بڑا مکان دے گا, ڈاکٹر کامیاب ہے کہ آپ کو بڑا مکان دے گا, وکیل کامیاب ہے کہ آپ کو بڑا مکان دے گا, اگر کسی کی نگاہ میں یہ بات ہے کہ وہی بیٹا کامیاب ہے جو باپ کو مکان دے, تو نہیں بھی ذمہ داری سے کہتا ہے جہاں ڈاکٹر بیٹا آپ کو مکان دے گا, انجینئر بیٹا آپ کو مکان دے گا, وکیل بیٹا آپ کو مکان دے گا, تو یہ حفاظ بھی, یہ علماء بھی اپنے ماں باپ کو مکان دیں گے. فرق یہ ہے دنیا دار جو بیٹا مکان دے گا وہ زمین پر ہوگا, عالم قرآن جو مکان دے گا وہ جنت میں ہوگا. عالم قرآن جو مکان دے گا وہ کہاں ہوگا؟ پوری مسجد بول کے بتائیں. سب نہیں بولے, ابھی پیچھے والے ہاتھ رکھے ہوئے. عالم قرآن جو مکان دے گا وہ کہاں ہوگا؟ جنت کا ذکر ہوگا. ہلکے سے مت بولو, گھڑی چھو. ایک تو دن بہت اچھا, جمعہ افضل الایام, دن بہت اچھا, جگہ بہت اچھی مسجد. ارے اللہ کو جو جگہیں پسند ہیں, ان احب اللہ الی اللہ تعالی المساجد او کما قال, اللہ کو جو پسند ہے وہ مسجد ہے. دن بہت اچھا, جمعہ, جگہ بہت اچھی مسجد, ذکر اس کا کہ اس سے بڑا کسی کا ذکر نہیں. اور بولیں, اور میں نے پڑھا ہے گھڑی ایسی ہوتی ہے جہاں ہر بات قبول ہوتی ہے, جمعے کے دن, لہذا ہو سکتا وہی گھڑی ہو, اس لیے بولو سبحان اللہ. عالم قرآن جو مکان
ایسا نہیں ہے کہ ایسے کہہ دیا ہو. سفر کر کے ضرور آیا ہوں میں, بڑے ایک موڑ ہے اس میں, لیکن الحمدللہ رات سو کر تھوڑا ٹھیک ہو گیا. بس سفر ہی بڑا خطرناک ہے. وہیں سے جب مراد آباد سے چلتے ہیں نا تو سفر میں یہی رہتا دماغ میں کہ جموں سے جو چلیں گے کیا ہوگا, جموں سے چلیں گے تو کیا ہوگا. لیکن ہمارے جو لانے والے وہ بھی بہت تیز ہے, وہ نیند کی گولی دیتے ہیں, بولے سوتے رہو ذرا. خیر آرام سے ہم پہنچ گئے. بہرحال عالم قرآن جو مقام دے گا وہ کہاں ہوگا؟ بولے وہ کہاں ہوگا؟ اب ذرا غور کرنا. اب میں نے کیا کہا, عالم بھی بنا دیں, وکیل بھی بنا دیں. آپ سوچیں گے مولانا ایسا کہاں ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, توجہ چاہوں. ایک بندہ اپنے وقت کا عالم بھی ہے, اپنے وقت کا مفتی بھی ہے, اپنے وقت کا محدث بھی ہے, اور جانتے ہو وہی بندہ وکیل بھی ہے, جج بھی ہے. صبح کو فجر کی نماز کے بعد وہ بندہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے, صبح سے لے کے شام تک وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, اور جب اذان ہوتی ہے تو وہی وکیل کرسی عدالت کو چھوڑ کر مصلی امامت پر نماز بھی پڑھاتا ہے. نماز سے فارغ ہو کر پھر جج کی کرسی پر بیٹھتا ہے, عصر تک پھر فیصلے کرتا ہے. جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو وہی وکیل اپنی کرسی کو چھوڑ کر اپنے مصلی امامت پہ جاتا ہے. مطلب یہ ہے اپنے وقت کا عالم بھی ہے, اپنے وقت کا محدث بھی ہے, اور ایک مسجد کا امام بھی ہے, اور بہترین وکیل, بہترین جج. یہ 1000 سال پہلے کی بات نہیں, تو 1000 سال پہلے کی بات نہیں, 500 سال پہلے کی بات نہیں, اے اہل کشمیر صرف یہ 200 سال پہلے کی بات ہے. جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہی جس کو ساری دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے محبت سے بولیں. علامہ فضل خیرآبادی علماء بیٹھے, وکیل بھی تھے اور عالم بھی تھے. ارے سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف اسی بندے نے تو کیا تھا. اتنے ہلکے سے ان کے نام کو بولنے, سبحان اللہ بولتے. ہم ایسے تھے, عالم بھی تھے, ہم وکیل بھی تھے, ہم عالم بھی تھے, ہم جج بھی تھے. لہٰذا میرے عزیز اپنے بچوں کو عالم بنائیں, وکیل بنائیں, کوئی منع نہیں کرتا. اچھا مجھے آپ بتائیں, آپ کا بچہ عالم ہو کے یہ کس نے کہہ دیا کہ مسجد میں امامت ہی کرے گا, مدرسے میں پڑھائے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میری بات سے علماء بڑی ایگری کریں گے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ عالم بھی ہو اور آپ کا بچہ بڑا تاجر بھی ہو, تاجر بھی ہو. حقیقت کہہ رہا ہوں, جس دن ایک عالم دین تجارت کرے گا اس دن پتا چلے گا نا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ جو علم پڑھتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے, اور جو تجارت کرتے ہیں وہ علم نہیں کرتے. اپنے بچوں کو عالم بنا دیں, تاجر بنا دیں. تجارت, توجہ نہیں بات پہ, میں بڑی کام کی بات کر رہا ہوں. تجارت امام بخاری نے کی. امام بخاری ٹوپیاں بناتے تھے, امام غزالی کتابت کرتے تھے, امام نسائی بکریوں کے بچے بیچتے تھے, امام قدوری مٹی کے برتنوں کا کاروبار کرتے تھے, امام بخاری کے استاد حسن بن ربی یہ بوریوں کا کاروبار کرتے تھے, معروف کرخی یہ اللہ اکبر کپڑے کا کام کرتے تھے, اور میرے غوث اعظم یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, اور آپ کے اور میرے امام اعظم یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. مطلب یہ ہے عالم بنانے کے بعد اگر مسجد اور مدرسہ نہ ملے کوئی ضروری نہیں, عالم کو تاجر بنا دے. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے کہا ہے سچی تجارت کرنے والا انبیاء کے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے, انبیاء کے ساتھ جنت میں جائے گا. لہذا آپ کا بچہ عالم بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بچہ, یا ایسے بولیں گے میں جا کے کہہ دوں گا یوپی میں نہیں بول رہے تھے, آپ کا بچہ عالم بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بچہ وکیل, بولے وکیل بھی ہو سکتا ہے. اور ایک مثال اور
آپ حیرت میں رہیں گے. اس پہ خاموش رہا تو مجھے دکھ ہوگا. ایک بندہ جو ہندوستان کا حاکم، ہندوستان کا بادشاہ، 50 سال تک جس نے اکھنڈ بھارت میں حکومت کی، 50 سال تک جو بندہ حکومت کرتا ہے، کرسی بادشاہ پر بیٹھا ہے، دہلی کے اندر صبح سے لے کے شام تک وہ لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، توجہ چاہوں. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہی بادشاہ کرسی بادشاہ کو چھوڑ کر دلی کی جامع مسجد کے اندر تراویح میں قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہندوستان پر 50 سال حکومت کرنے والا، اسی کو ساری دنیا سلطان اورنگزیب کے نام سے جانتا ہے. لہذا ہم ایسے تھے، ہم وکیل بھی تھے، عالم بھی تھے، ہم وکیل بھی تھے، مولانا بھی تھے، مسجد کے امام بھی تھے، اور ہم ہندوستان کے بادشاہ بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. آج ہوتا یہ ہے یا تو حافظ ہی بنائیں گے عالم ہی، یا پھر اور ڈگری دلائیں گے. آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو عالم بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ دوسری ڈگریاں بھی. بولے میرے عزیز، پڑھائی سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ ذرا سبحان اللہ بولیں. پڑھائی سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. میں نے اس سال جہاں بھی تقریریں کی ہے دستار بندی کے موقع پر، میں نے ہر جگہ اللہ کی قسم، اللہ کی رضا کے لیے بس ایک بات سمجھائیے. کیونکہ دیکھیے، یہ میری نیت کو جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ان کی نیت کو، اللہ جانتا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچے، آنے والی نسلیں علم دین رسول سے وابستہ ہو جائیں. آنے والا وقت خطرے کا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں وہی اپنے دین کو زیادہ محفوظ کر سکتا ہے جس کے سر میں دین رسول ہوگا، جس کے سینے میں حضور کا دین ہوگا. اس لیے ساری باتیں ایک طرف، اپنے بچوں کو پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھا، انہیں دین کا غازی بنا، انہیں دین کی طرف لے آئیں. اور ایک بات اور کہوں، توجہ میری بات پہ. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ڈاکٹر بناؤں گا تو مال زیادہ ملے گا، وکیل بناؤں گا تو مال زیادہ ملے گا، اگر میں انجینئر بناؤں گا؟ ہم نے انجینئروں کو بھی دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کی دکانیں نہیں چل رہی، وکیل بھی خالی بیٹھے، ہم نے سب کو دیکھا ہے. اگر میری بات سچ ہونا، جو بات کہہ رہا ہوں، تو پوری مسجد سبحان اللہ بولیے گا، اس بات پہ تو کہوں گا. ہم نے وکیلوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے انجینئروں کو بھی دیکھا ہے. آپ نے کیسے سوچ لیا عالم بناؤں گا تو کم پیسہ کمائے گا؟ ارے رزق کا وعدہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے، رزق کا وعدہ ہمارے رب کا ہے. اللہ جہاں سے چاہے رزق دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. واضح اعلان ہے، تو مجھ پہ بھروسہ کر، میں تجھے وہاں سے دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ارے بولے سبحان اللہ. تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیرے گمان میں نہیں آئے گا. لہٰذا یہ بات دماغ سے نکال دیں. اور آپ علماء کو دیکھیں، ماشاءاللہ، اچھی ٹوپی، اچھا کرتا، اچھا لباس، اچھی شیروانی، اچھا جبہ، اچھا صافہ، اچھے سے اچھا کھانا. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا اچھا کھانا مولانا کھاتے کوئی مجھے لگتا نہیں کہ کھاتا ہو. اللہ انہیں وہ کھلاتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو عالم بنا دیں. صرف حافظ تک نہیں کہ حفظ کرا دیا چھوڑ دیا، پورا عالم اور مفتی بنا دیں. میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مان لیجیے مسجد ہے، غور کرنا میری بات پہ. مسجد کے اندر میرے خیال سے 6 7 8 لائٹیں ہیں. اگر آپ اس میں لائٹیں بڑھائیں گے تو روشنی بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی نا. اب یہاں مرکری لگا دیں، موٹی سی حضرت سنیے گا غور سے، ایک مرکری لگا دیں آپ تو روشنی بڑھے گی. مطلب اگر آپ کے گھر میں ایک لائٹ ہو تو روشنی کم ہوگی، 2 لائٹیں ہیں روشنی اور زیادہ ہوگی، 3 لائٹیں ہیں روشنی اور زیادہ ہوگی. آپ لائٹیں بڑھاتے چلے جائیں، روشنیاں بولے روشنیاں بڑھتی رہے گی، روشنی میں اضافہ ہوتا رہے گا. آپ اپنا جو یہ محلہ ہے
آپ کا جو علاقہ ہے آپ سڑکوں میں 5 لائٹیں لگا دیں, روشنی ہوگی. 1 لائٹ اور بڑھا دیں تو روشنی بڑھ جائے گی. آپ 10 لائٹیں لگا دیں تو روشنی اور بڑھ جائے گی. آپ 50 لائٹیں لگا دیں تو روشنی اور بڑھ جائے گی. میرے عزیز, جب لائٹیں بڑھتی ہیں تو روشنیاں بڑھتی ہیں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا العلم نور, علم ایک روشنی ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ عالم ہوگا تو روشنی ہوگی, دوسرے گھر میں دوسرا عالم ہوگا اور روشنی ہوگی, تیسرے گھر میں اور عالم ہوگا اور روشنی ہوگی. جب ہمارے علاقے کے ہر جگہ ہر محلے میں اللہ اکبر, توجہ میری بات شاید آپ نے غور نہیں کی, بڑی مثال دے رہا تھا, آپ نے غور نہیں کی, توجہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ قبرستان میں تقریر کر کے چلے جائیں, محبت سے بولے سبحان اللہ. میں اس مثال کو ذرا ہلکے سے ریپیٹ کرتا ہوں, ذرا سنیے گا جو کہہ رہا ہوں. علم کیا ہے؟ ایک روشنی ہے. آپ, میں نام تو نہیں جانتا, آپ تشریف لائے, اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے. غور کیجئے گا جو میں مثال دے رہا ہوں, غور کرنا. آپ لائٹیں لگائیں گے اپنے گھر میں, 2 لائٹیں ہوں گی, روشنی کم ہوگی. آپ اور بڑھا دیں گے, میرے ساتھ بولیں, تو روشنی بڑھ جائے گی, روشنی زیادہ ہوگی. آپ محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں لائٹیں بڑھاتے رہیں, روشنی بڑھتی رہے گی. اس مسجد میں آپ ساری لائٹیں بجھا دیں, بس 1 لائٹ جلائیں تو روشنی کم ہو جائے گی. اللہ اکبر. مطلب یہ ہوا جب لائٹیں بڑھتی ہیں تو روشنیاں بڑھتی ہیں. جب روشنی بڑھتی ہے تو لوگوں کو اچھا نظر آتا ہے, لوگوں کو صاف نظر آتا ہے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا العلم نور, علم ایک روشنی ہے. آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچے کو عالم بنا دیا, آپ کے گھر میں روشنی ہوگی. دوسرے گھر میں عالم بنا دیا, اس میں روشنی ہوگی. تیسرے گھر میں عالم بنا دیا, روشنی بڑھتی چلی جائے گی. جب آپ کے علاقے کے ہر گھر میں عالم دین کا وجود ہوگا, روشنی بڑھتی رہے گی. اور وہ وقت آئے گا آپ کا علاقہ نور سے بھر جائے گا, جہالت ختم ہو جائے گی, نور ہی نور. لہذا نور ہی نور ہوگا, روشنی روشنی ہوگی. جب علم کا نور ہوتا ہے نا تو اچھائی برائی صاف نظر آتی ہے. اچھائی برائی اس میں نظر آئے گا. ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے, بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, اس میں نظر آئے گا کہ آپ کو آپس میں محبت رکھنی ہے, آپ کو نفرتیں ختم کرنی ہے. لہذا میرے عزیز, اپنے آنے والی نسلوں کا تہیہ کر لو. آپ کے لیے سنہرا موقع ہے. مدرسہ فیضان القرآن اپنے بچوں کو داخل کراؤ, انہیں عالم حافظ بناؤ. اللہ کی قسم پتہ نہیں کب اللہ کا حکم آ جائے, کب میں دنیا سے چلا جاؤں, کب آپ دنیا سے چلے جائیں. اگر آپ نے اپنی اولاد میں, اپنی نسل میں اگر ایک عالم چھوڑ دیا, اللہ کی قسم یہ عالم آپ کو قبر میں بھی کام دے گا, حشر میں بھی کام. یہ آپ کو ہر جگہ کام دے گا. ایک حدیث سنانے لگا, حفاظ جن کے دستار بندی, سنیے گا, وہ توجہ ہے میری بات پہ. ہاں مجھے چونکہ اپنے ٹائم تک تقریر کرنی ہے, سنیے گا. اور مولانا اقبال مدنی صاحب نے اس سے بڑے پرخلوص محبت سے کہا کہ حضرت جاتے جاتے جب تقریر پوری ہو تو آپ حضور کا شجرہ بھی سنا دیجیے. آپ سنیں گے؟ گردن ہلانے سے زیادہ تو سبحان اللہ ہی بول دیں, اس میں زیادہ بھلائی ہے. اور بولیں سبحان اللہ. تو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنیے. ان حفاظ کے والد, گھر والے, رشتہ دار یہاں ہوں گے. میں ان سے گزارش کروں گا استاد بھی, انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ ان کو آگے پڑھائیں گے. ماشاءاللہ. خیریت ہے؟ وہ بس سے کہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے, اور یہ محبتیں سمیٹ کر میں اپنے ساتھ انشاءاللہ اپنے علاقے لے جاؤں گا اور کہوں گا بات میری نہیں تھی, بات مصطفیٰ جان رحمت کی تھی. تو اس علاقے کے لوگوں نے سن کے محبت سے یہ بتایا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا, وہ سب سے اعلیٰ وہ اولا.
بے کسو کسا حضور کے نام پہ شرم نہیں آنی چاہیے. بات یاد رکھ لیجیے. اگر میری بات سچ ہو تو بتائیے گا. ہم سب حضور کا تو سب کا کھا رہے ہیں. جو نہیں کھا رہا ہو وہ مت بولی بھائی, جو کھا رہا ہو وہی بولے. ہم حضور کا صدقہ تو کھا رہے ہیں نا, لہٰذا تو حضور کے نام پہ کبھی بھی بولنے میں شرم نہیں. ایک جملہ بولتا ہوں, آپ نے ابھی مسجد سے پکارا نا, ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. انداز دیکھیں آپ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں ہمارا نبی ہمارا نبی, اگر بات سچی ہو تو بولیے گا ورنہ مت بولیے گا. آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں ہمارا نبی ہمارا نبی. ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ میرے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں. اگر آقا نے گنبد خضرا سے ایک بار بھی کہہ دیا ارے بول میرے امتی, تو پھر تو انشاءاللہ بیڑا سب کا ہی پار ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بندہ دل سے مٹ نہ جائے نبی پر وہ بندہ کیا ہے. سنیے گا جو بات میں کر رہا ہوں, جو الفاظ ہیں ان کے والد صاحب یہاں ہوں گے, خاندان والے ہوں, میری گزارش ہے ان کو آگے بڑھائیے, ان کو پورا عالم بنائیے. اور حدیث سنیے گا, آقا نعمت نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو یاد کر لیا اور باقی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, دغا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اس پہ عمل کیا, کل میدان محشر میں ان کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی. لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر ایسا تاج رکھا گیا ہے. بتایا جائے گا ان کے بچے عالم قرآن تھے. اس وقت لوگ دیکھ کے رشک کریں گے اور کہیں گے کاش میرا بیٹا بھی عالم قرآن ہوتا, کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. اس لیے آنے والی نسلوں کو